سید جون ایلیا کے متعلق چند دلچسپ معلومات جو کہ جون ایلیا کے چاہنے والوں کو جاننا ضروری ہیں۔ آج جون ایلیا صاحب کی 17ویں برسی ہے اور جون صاحب کے چاہنے والے جو کراچی میں رہتے ہیں ان کی قبر پر حاضری دے کر ان پر پھول چڑھائیں گے۔ وہ کراچی کے سب سے بڑے قبرستان سخی حسن قبرستان میں مدفون ہیں۔ برِ صغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور عالم تھے۔ وہ اپنے انوکھے انداز اور تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے۔ وہ معروف صحافی رئیس امروہی اور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی اور مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابق خاوند تھے۔ جون ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ مشاعرے میں موجود ہوتے تو اپنے مخصوص انداز میں سامعین کے دلوں میں گھر کر جاتے، گویا جون کے بغیر مشاعرے ہی نامکمل ٹھہرتے۔ مشاعرہ پڑھتے تو داد و تحسین ہمیشہ ان کا مقدر ٹھہرتی۔ کتنے خوبصورت شعر کہہ گئے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا کہا، عشق جاودانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا۔ اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جون ایلیا ایک نامور سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جون کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم تراز ہیں۔ میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر لکھا، چاہ میں اس کے تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جون اپنے لڑک پن میں بہت حساس تھے۔ ان دنوں ان کی کل توجہ کا مرکز ایک خیالی محبوب کردار صوفیہ تھی اور ان کے غصے کا نشانہ متحدہ ہندوستان کے انگریز قابض تھے۔ وہ ابتدائی مسلم دور کی ڈرامائی صورت میں دکھاتے تھے، جس وجہ سے ان کے اسلامی تاریخ کے علم کے بہت سے مداح تھے۔ جون کے مطابق ان کی ابتدائی شاعری اسٹیج ڈرامے کے مکالماتی فطرت کا تاثر تھی۔ جون ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علاوہ نفی پسند اور فوزوی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی مذہبی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے لگے۔ جون ایلیا تراجم، تدوین، اس طرح کے دوسرے مصروفیات میں بھی مشغول رہے، لیکن ان کے تراجم اور نثری تحریریں آسانی سے دستیاب نہیں ہیں۔ فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، اسلامی صوفی روایات، اسلامی سائنس، مغربی ادب اور واقعہ کربلا پر جون کا علم کسی انسائکلوپیڈیا کی طرح وسیع تھا۔ اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کیا تاکہ خود کو اپنے ہم عصروں سے نمایاں کر سکے۔ جون ایک ادبی رسالہ انشا سے بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور تک منصفہ زاہدہ حنا سے ہوئی، جس سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ حنا اپنے ایک انداز کی ترقی پسند دانشور ہیں اور اب بھی وہ 2 روز ناموں میں جنگ اور ایکسپریس میں حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ جون کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جو ان کی حالت ابتر ہو گئی، وہ بس مردہ ہو گئے۔ جون ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر کو کراچی میں انتقال کر گئے۔